افغانستان۔ آخر کون تھا یہ ملا عمر جس کے سر کی قیمت امریکہ نے $1 کروڑ تک رکھی؟ اور آخر کیوں امریکہ کی بیسٹ ایجنسی CIA ہمیشہ اس کو پکڑنے میں ناکام رہی؟ ملا عمر، جن کا اصل نام غلام محمد عمر مجاہد تھا، افغانستان کے ساؤدرن علاقے قندھار کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے۔ بچپن سے ہی ملا عمر کا دل دین اور جہاد کی طرف مائل تھا۔ 1980 میں سوویت یونین نے جب افغانستان پر قبضہ کیا تو عمر نے بغیر کسی ڈر کے جہاد جوائن کیا۔ اس وقت وہ صرف ایک جوان مدرسے کا طالب علم تھا، لیکن ان کا جذبہ بہت بلند تھا۔ کئی دفعہ وہ جنگوں میں زخمی ہوئے اور ایک دفعہ تو ان کی ایک آنکھ کی روشنی بھی چلی گئی۔ ملا عمر ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ جب تک افغانستان میں اسلام کا نظام قائم نہیں ہوتا تب تک یہ جہاد رکے گا نہیں۔ 1994 میں جب ملک میں بدمعاشی اور کرپشن اپنی انتہا پر تھی تو عمر نے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر ایک تحریک شروع کی۔ یہی تحریک آج طالبان کے نام سے جانی جاتی ہے۔ شروع میں یہ صرف کچھ طالب علم تھے جو غلط کام اور ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے تھے، مگر دھیرے دھیرے ان کا دائرہ اتنا بڑھتا گیا کہ صرف چند مہینوں میں طالبان نے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا اور 1996 تک کابل فتح کر کے افغانستان میں اسلامی امارات کا آغاز کر دیا۔ ملا عمر کو امیر المومنین کا لقب دیا گیا اور وہ افغانستان کے سپریم لیڈر بن گئے۔ ان کے دور میں چوری، ڈکیتی اور ظلم بالکل ختم ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے دور حکومت میں ملک میں سکون تھا، لیکن افسوس کی بات کہ ایسے انسان کی تصویر میڈیا پر کبھی پوری طرح دکھائی ہی نہیں گئی۔ 1996 میں پاکستان کے کچھ لوگوں نے ان سے ملاقات کی، جس میں ایک پاکستانی جرنلسٹ بھی شامل تھا۔ 2006 میں افغانستان گیا تھا، میں نے وہاں پہ کافی دن گزارے تھے اور کابل کے علاوہ وردک، غزنی، ہلمند اور زابل کے علاقوں میں نہ صرف امریکی فوج اور نیٹو کی فوج کے ساتھ ہم نے ٹریول کیا تھا، بلکہ افغان طالبان کے جو مختلف گروپس تھے ان کے ساتھ بھی ہم نے ٹریول کیا۔ جب 9/11 کا واقعہ ہوا تو امریکہ نے طالبان سے اسامہ بن لادن کو اپنے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا، لیکن ملا عمر نے صاف منع کر دیا۔ A price was put on Osama bin Laden's head in the aftermath of the attacks of September 11th, 2001. To this day, the Al-Qaeda leader is still not in American hands. To understand how the most wanted man managed to slip through the net, we decided to retrace his steps. امریکہ کو یہ بات ناگوار گزری اور پھر انہوں نے نیٹو کے ساتھ افغانستان پر حملہ کر دیا۔ Tonight, the United States of America makes the following demands. Taliban relocating to the mountains, and the fight began against America and its allies. طالبان حکومت گر گئی، لیکن عمر کہیں غائب ہو گئے۔ امریکہ نے ان کے سر پر $1 کروڑ کا انعام رکھا، مگر انہیں کبھی نہیں ڈھونڈ پائے۔ بعد میں پتا چلا کہ ملا عمر افغانستان کے ہی ایک چھوٹے سے گاؤں زبل میں رہتے رہے، جہاں ان کے اور امریکہ بیس کے درمیان صرف 3 میل کا فاصلہ تھا۔ اتنا قریب ہونے کے باوجود امریکہ ان تک نہیں پہنچ سکا۔ وہ 2013 میں وفات پا گئے۔ ان کی موت کی خبر 2 سال تک چھپائی گئی تاکہ طالبان میں کوئی خلل نہ پیدا ہو۔ انہوں نے اپنی زندگی بہت ہی سادگی سے گزاری۔ ان کے پاس نہ کوئی مکان تھا، نہ بینک اکاؤنٹ اور نہ دولت۔ انہوں نے اپنی زندگی آخر تک چھوٹے کمرے میں گزاری، جہاں صرف ایک کرسی، ایک تخت اور کچھ پرانی کتابیں تھیں۔ یہ وہی آدمی تھا جسے دنیا امریکہ کا سب سے بڑا دشمن کہتی تھی، لیکن اپنے لوگ انہیں امیر المومنین کہتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد بھی ان کا اثر طالبان اور افغانستان پر قائم رہا۔ 2021 میں جب امریکہ نے دوبارہ افغانستان سے اپنی افواج واپس بلائیں، The United States ended 20 years of war in Afghanistan, the longest war in American history. تو طالبان نے پھر سے کابل میں اپنا جھنڈا لہرایا، بالکل ویسے ہی جیسے ملا عمر نے 20 سال پہلے کہا تھا، ہم واپس آئیں گے۔